قادیانیت سے توبہ کرنے والوں کے مطابق قادیانیوں کی اصلیت کیا ہے، ضرور سنیے اور شیئر بھی کیجیے۔ یہ روایتی قادیانی کون ہے؟ یہ دراصل عام قادیانی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جانشینوں کی جعلی نبوتوں، خلافتوں اور حماقتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، خاموشی سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں ایسے مرزائیوں کی کثرت ہے۔ یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے نام نہاد خلفاء اور قادیانیوں کی ام المؤمنین معاذ اللہ اور چھوٹی آپا اور بڑی آپا کو اپنی نجی محفلوں میں گالیاں دیتے ہیں، لیکن جماعت کے عہدیداروں کے سامنے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک دوہری زندگی گزار رہے ہیں جو کہ بجا طور پر منافقت کی زندگی ہے۔ ان کے اعصاب اس دوہری اداکاری سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بعض سادہ دل لوگ بڑوں کی بددعا اور لعنتوں سے بھی ڈر، کیونکہ ان کی جماعت کے رہنماؤں کا وتیرہ ہے کہ وہ شروع ہی سے اپنے مخالفوں کو موت سے ڈراتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے اپنے ہاں بلا لے، اس لیے وہ کسی ایسی موت کی دھمکی سے نہیں ڈرتے اور اسے ان کی دماغی بیماری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بڑے جماعت چھوڑ کر چلے جانے والوں اور جماعت کے اندر رہ کر ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں اور دنیا میں ان کے ذلیل و خوار ہونے کی پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، جبکہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں اور یہ ذلیل و خوار۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے امام مہدی، مسیح موعود، نبی، رسول، کرشن ہونے اور اس طرح دوسرے مختلف دعوے کیے۔ یہ بیمار ذہنیت کا آدمی تھا جو خود کو حاملہ ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اپنے اندر نفخ ہونے کا دعویٰ کرتا رہا۔ حوالے کے لیے دیکھیے کشتی نوح، مندرجہ روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 50، مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا قادیانی کا ایک صحبت یافتہ قاضی یار محمد لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی یعنی مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حوالے کے لیے اسلامی قربانی ٹریک نمبر 134 از قاضی یار محمد۔ ناظرین، جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، گھٹیا سے گھٹیا ذہنیت کے کسی شخص نے بھی خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ہستی پر ایسا گندا، گھناؤنا، کفریہ اور شرمناک الزام نہیں لگایا۔ ہو سکتا ہے یہ شیطان ہو جس نے مرزا صاحب کے ساتھ یہ جنسی ڈرامہ کھیلا ہو۔ مرزا کے گندے خیالوں اور گندی حرکتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خوفناک عذاب سے دیا، اور دنیا میں ہی اپنی نجاست کے ڈھیر پر اس نے آخری سانس لی۔ بحوالہ سیرت المہدی، جلد 1، صفحہ 11، از مرزا بشیر احمد ولد مرزا غلام احمد، روایت نمبر 13۔ کاش مرزائی مرزا غلام احمد کے خاتمے کے حالات پڑھ کر ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیں اور قادیانیت کو خیرباد کہہ دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنجہانی ہونے کے بعد اس کا پہلا گدی نشین حکیم نور الدین تھا، جس کو قادیانی جماعت خلیفہ اول کے نام سے پکارتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹے کی روایت کے مطابق حکیم نور الدین انتہائی گندا شخص تھا جو مدتوں نہیں نہاتا تھا۔ یہ بدبودار قادیانی خلیفہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ خلیفہ اول کا خاتمہ کر دو۔ وہ خلیفہ بحکم الہی اس گھوڑے کے بدکنے سے اس سے نیچے گرنے لگا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہا اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والی جماعت کے خلیفہ کی ہڈیاں چٹکھاتا رہا۔ جب گھوڑا رکا تو قدرت اپنا حساب پورا کر چکی تھی۔ زخموں نے گینگرین یعنی ناسور کی صورت اختیار کر لی اور خلیفہ اول نور الدین بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے عذاب الہی دنیا میں جھیلتے ہوئے ملک عدم کو سدھار گیا۔ بعد میں خاندان پر بھی مصائب کا پہاڑ ٹوٹا۔ حکیم نور الدین کے دردناک انجام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جسے قادیانی جماعت خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے، جانشین ہوا۔ خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مولوی محمد علی لاہوری کو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے ریشہ دوانیوں سے اپنے نوجوان بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنوا دیا۔ یہ عیاش اور لاؤبالی جوان تھا جسے خلافت ملنے پر مرزا قادیانی کے وفادار ساتھی مولوی محمد علی لاہوری احتجاجاً اس جماعت سے نکل گئے اور اپنا لاہوری مرزائیوں کا گروپ تشکیل دے دیا۔ بشیر الدین محمود نے خلیفہ بنتے ہی ایسی گھناؤنی حرکتیں کی کہ خود شرم بھی شرما گئی۔ اس کی قصر خلافت نامی رہائش گاہ دراصل قصر خباست تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقیدتوں کا خراج ہی بھینٹ نہیں چڑھا بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لوٹتی رہیں۔ اس مقدس عیاش نے اپنے شکار گرفت میں لانے کے لیے نہایت دلکش پھندے لگا رکھے تھے۔
اسے معصوم لڑکیوں کو رام کرنے کا ایسا سلیقہ آتا تھا کہ قصر خلافت کے عشرت قدے میں جانے والی بہت سی عورتیں اپنی عزت لٹا کر واپس آئیں۔ خلیفہ ثانی مذہب کی آڑ میں عصمتوں پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ چناب نگر سابقہ ربوہ میں مختلف ہیلے بہانوں سے اس عیاش خلیفہ نے عصمتیں لوٹیں اور ظلم پہ ظلم کرتا رہا۔ اس خلیفہ کی رنگین داستانوں کے قادیانی جماعت کے اپنے ہی لوگوں کے تبصرے، حلفی بیانات، مباہلے اور قسمیں موجود ہیں۔ خدائے برتر ایسے ظالم انسان کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ چنانچہ احمدی جماعت کے اس خلیفہ ثانی، جسے قادیانی فضل عمر بھی کہتے ہیں، کی زندگی کا خاتمہ بھی انتہائی دردناک حالات میں ہوا۔ اسے زندگی کے آخری 12 سال میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس کو فالج ہو گیا تھا۔ اس کی شکل و صورت جنونی پاگلوں کی سی بن گئی تھی۔ وہ سر ہلاتا رہتا، منہ میں کچھ ممیاتا رہتا۔ اس کے سر کے زیادہ تر بال اڑ چکے تھے، پھر بھی یہ انہیں کھینچتا رہتا، داڑھی نوچتا رہتا۔ وہ اپنی ہی نجاست ہاتھ منہ پر مل لیا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ ان واقعات اور حالات کے عینی شاہد ہیں۔ اس خلیفہ ثانی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ میں 98% منافق ہیں، جس کی بنا پر جماعت کو ان کے پاگل ہونے کی افواہ اڑانا پڑی۔ ایک لمبے عرصے تک اذیتناک زندگی بستر مرگ پر گزارنے کے بعد جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جسم بھی عبرت کا نمونہ تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں بستر پر لیٹے رہنے کی وجہ سے لاش اکڑ کر گویا مرغ کا چرغا بن چکی تھی۔ ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا گیا۔ چہرے پر گھنٹوں ماہرین سے خصوصی میک اپ کروایا گیا۔ جسم کی کافی دیر تک صفائی کی گئی اور پھر عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے مرکری بلب کی تیز روشنی میں لاش کو اس طرح رکھا گیا کہ چہرے پر مصنوعی نور نظر آئے۔ لیکن قادیانی تو ساری باتوں سے واقف تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے حقیقی انجام اور مصنوعی نور سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفہ دوم کی تدفین کے بعد اس کے عزیز و اقارب اور پوری جماعت احمدیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر موروثی وراثت اور چندوں کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر انہی کے بڑے بیٹے مرزا ناصر احمد گدی نشین ہوئے۔ یہ حضرت گھوڑوں کی ریس کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے اس شہنشاہی شوق نے چناب نگر یعنی سابقہ ربوہ میں گھڑ دوڑ کے دوران ایک غریب شخص کی جان بھی لے لی۔ خلیفہ مرزا ناصر احمد نے 78 سال کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک 27 سالہ طالبہ کو یہ کہتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا کہ آج دلہا اپنا نکاح خود ہی پڑھائے گا۔ اس 78 سالہ بوڑھے دولہا نے اپنے اذکار رفتہ اعضاء میں جوانی بھرنے کے لیے کشتوں کا استعمال شروع کر دیا اور کشتوں کے راس نہ آنے پر خود ہی کشتہ ہو گیا۔ اس کا جسم پھول کر کپا ہو گیا اور آنن فانن خدائے قہار کے قہر کی گرفت میں آ کر کشتوں ہی کی آگ میں جھلس کر ملک عدم کو سدھار گیا۔ آنجہانی مرزا ناصر احمد کا چھوٹا بیٹا مرزا لقمان شادی شدہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ مرزا طاہر احمد نے اپنی گدی نشینی کا پروگرام ترتیب دیا تو اس سودے بازی میں اپنی بیٹی کا رشتہ بہت پہلے مرزا لقمان سے کر دیا۔ اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوائی گئی اور اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ جب مرزا ناصر احمد کی موت کے بعد مرزا طاہر احمد گدی نشین ہوا تو اس کے بڑے سوتیلے بھائی مرزا رفیع احمد خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے۔ ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنے حواریوں سمیت سراپا احتجاج بن گئے اور سڑکوں پر آ گئے، لیکن انہیں بزور قوت اپنے گھروں میں دھکیل کر خلافت پر قبضہ کر لیا گیا۔ مرزا طاہر احمد جماعت کا چوتھا خلیفہ آمرانہ مزاج کا حامل تھا۔ اس کی شروع سے یہ عادت تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ اس کی فرعونی عادات نے نہ صرف مرزا طاہر بلکہ پوری قادیانی جماعت کو دنیا بھر میں ذلیل کیا۔ اپنی زبان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن اپنے آقاؤں کے ہاں پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے دور خلافت میں بھی کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ وہ جب چاہتا اور جسے بھی چاہتا پل بھر میں ذلیل کر دیتا۔ اس نے نظریں ملا کر بات نہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ قادیانی لڑکیوں کو سدا سکھی رہنے کی دعا دینے والا یہ خلیفہ 10 لاکھ کا حق مہر لکھوانے کے باوجود اپنی بیٹی کو طلاق سے نہ بچا سکا۔ آخر مرزا لقمان کی پہلی بیوی نے طلاق لینے اور بچہ چھیننے پر بددعا تو دی ہوگی۔ مرزا طاہر احمد ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلوانے کا شوقین تھا اور اس کا یہی شوق انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزا طاہر احمد چاہتا تھا کہ عورتیں صرف احمدی لڑکے ہی پیدا کریں جن میں ذات پات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ قادیانیوں کو نر نسل پیدا کرنے کی گولیاں دیتا رہا جن میں مردانہ طاقت بند ہونے کا دعویٰ کیا جاتا۔ شاید قدرت اس کے ان ہتھ کنڈوں پر ہنس رہی تھی۔ دوسروں کو لڑکے دینے والا یہ ڈاکٹر یعنی ہومیوپیتھک اپنی بیوی کو لڑکا نہ دے سکا اور اس کے اپنے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن سے دنیا حقیقت جان گئی۔
خلیفہ طاہر احمد نے اپنی عمر کے آخری چند سال میں اس دیدہ دلیری سے جھوٹ بولے کہ کرامن کاتبین بھی اس کے جھوٹ لکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ جھوٹ کی انتہا پر پہنچتے ہوئے ایک روز 20 کروڑ احمدیوں کی جماعت کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا، کبھی باوضو نماز پڑھاتا تو کبھی بے وضو ہی پڑھا دیتا، رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدے کی جگہ رکوع، کبھی دوران نماز ہی یہ کہتے ہوئے گھر کو چل دیتا کہ ٹھہرو ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرضے کے اپنے پیشراؤں کی طرح گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے روتے مرزا طاہر احمد کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پھر پرستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک تعفن اٹھا اور ان پرستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ مناظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے، کافی لوگ اس کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قادیانیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ منافقت کی زندگی چھوڑ کر حقیقی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔